الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ انسان سوتے ہوئے کیوں ڈر جاتا ہے۔ بندہ بعض اوقات سو رہا ہوتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری سانس بند ہو رہی ہے، یا بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گلا دبا رہا ہے۔ تو آج اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتائیں گے، اور آپ ویڈیو جو ہے پوری دیکھا کریں، ویڈیو کو اسکپ نہ کیا کریں، پھر سمجھ نہیں آتی، پھر جو ہے اس ویڈیو میں بیان کی ہوئی بات جو ہے آپ کمنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے ویڈیو کو پوری طرح جو ہے وہ سن لیں۔ بعض اوقات انسان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن جسم سن ہو جاتا ہے، بالکل بھی حرکت نہیں کر پاتا۔ تو یہ اس مسئلے کے بارے میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کیوں ہوتا ہے، آیا کہ یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی جسمانی بیماری ہے جس کے سبب جو ہے ہمیں اس طرح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ہر مسئلے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ جو بھی ہمارے جو روز کے معمولات ہیں اور جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں، ان تمام میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی بستر پر سونے جاؤ اس سے پہلے اچھی طرح بستر کو جھاڑ لیا کرو اور اسے صاف کر لیا کرو، اور آیت الکرسی پڑھ لیا کرو کہ آپ کی حفاظت رہے گی، فرشتہ آپ کی ساری رات حفاظت کرتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ جب بھی بندہ سونے جائے، سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئے۔ باوضو سونا بھی سنت مبارکہ ہے، اور اسی طرح سونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذکار بتائے۔ ایک بات آپ دیکھ لیں کہ صبح شام کے جو اذکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمائے وہ تمام پڑھنے کے ہیں، لیکن سونے سے پہلے جو اذکار بتائے، کہا کہ وہ ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر مل لیا کریں۔ تو کیونکہ شیطان جو ہے وہ خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں جو ہے انسان کو تنگ کرتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو یہ شیطان گردن کے پیچھے گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ وہ گرہیں اس وقت کھلتی ہیں جب انسان نماز فجر کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، تب وہ گرہیں کھلتی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیاطین جو ہے، شیطان، یہ جو ہے نیند میں انسان کو تنگ کرتا رہتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ زیادہ تر تنگ اس سے کرتا ہے جسے جو ہے جادو یا جنات کے اثرات ہوتے ہیں، اسے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ اور اس شخص کو بھی تنگ کرتا ہے جو اذکار جس نے نہ پڑھے ہوں اور بے وضو سویا ہوا ہو، اور جو سونے کے اذکار ہیں اس نے نہ پڑھی ہوئے ہوں، تو اسے بھی بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو سونے سے پہلے اذکار ضرور کر کے سویا کریں، تو پھر یہ کیفیت آپ کی نہیں ہوگی کہ سانس بند ہونا، گلا کسی نے دبایا ایسا محسوس ہونا،
کہ بعض اوقات کسی نے جھٹکا دے دیا، نیند سے جگا دیا، بعض اوقات پاؤں کسی نے ہلا دیا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اذکار پڑھ کے سوئیں گے تو یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اذکار کرنے کے باوجود بھی ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادو جنات کے اثرات سے متاثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حفاظت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنا علاج نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ اپنا علاج کروائیں، علاج کروانے کے بعد وہ حفاظت کے اذکار پڑھ کے جو ہے سویا کریں۔ آج ہم اس ویڈیو میں دونوں چیزیں ہم بتائیں گے۔ اگر جس کو جادو جنات کا اثر ہو وہ اپنا علاج کس طرح کرے، اور دوسرا جو ہے جب سوئے تو کون سا وظیفہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے سو جایا کرے تو یہ کیفیت اس کی نہ بنے۔ پہلے تو علاج کا ہم بتاتے ہیں کہ علاج جو ہے وہ روزانہ 7 مرتبہ سورہ فلق 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس پانی پر دم کر کے پی لے، اور اپنے پورے جسم پر بھی ہتھیلیوں پہ دم کر کے وہ پورے جسم پر مل لے، اور تیل پہ دم کرے تو تیل ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں پہ لگائے۔ اور دوسری جو حفاظت کے لیے ہے وہ یہ ہے سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، یہ 2 آیتیں آپ نے سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں تو انشاءاللہ جادو جنات شیاطین یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔